اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمیں انجینئر محمد علی مرزا جو معروف مبلغ ہیں ان پر ہونے والے قاتلانہ حملے کا جو ہے یہاں پہ ذکر کرنا ہے۔ یہ حملہ بہت ہی افسوسناک ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ وہ ایک معروف مبلغ ہیں، کروڑوں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، پوری دنیا میں ان کو سنا جاتا ہے، اور جہلم میں وہ ہفتہ وار جو ان کا درس ہوتا ہے اس کے بعد سوال و جواب کی جو نشست تھی، اس موقع پر ایک شخص نے، جوان نے اٹھ کر جو ہے ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ ایک دو دھاری خنجر تھا جو اس کے ہاتھ میں تھا، اور جیسا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ 1 فٹ سے زیادہ طویل لمبا وہ خنجر تھا، اور بلیڈ کی طرح اس کی دونوں سائڈ جو ہیں وہ بڑی خطرناک تھیں، اور ایک جوان نے آگے بڑھ کے پھر ان کو بچایا بھی، کچھ ان کے اوپر ہلکا سا زخم بھی آیا، اور اس بچانے والے ان کے جو ساتھی ہیں ان کا ہاتھ بھی جو ہے وہ زخمی ہو گیا۔ یہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ اس کا دیکھیں پس منظر یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو ایسی تعلیم دیں گے کہ جس وجہ سے وہ کسی بھی دوسری رائے کو برداشت نہ کریں، اور کسی بھی اپنی دوسری تعبیر کو قبول نہ کریں، اور اس سلسلے میں لوگوں کو تشدد پہ اکسائیں، تکفیریت اور تفسیق کا بازار گرم کریں گے، تو لوگ پھر دوسرے کے بارے میں یہ عدم برداشت پر آ جائیں گے۔ ماضی میں بھی تاریخ اسلام میں جو منظم گروہ اس سلسلے میں اٹھا وہ خوارج کا تھا، اور خوارج جو ہیں افسوس یہ ہے کہ انہوں نے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ان کی بھی تکفیر کی، ان کو کافر قرار دیا نعوذ باللہ، اور بہت سارے مسلمانوں کو اپنے نقطہ نظر سے ہٹ پہ رائے رکھنے کی وجہ سے زخمی کیا، ان کا مال ان کا لوٹ لیا، اور ان کو جو ہے چونکہ وہ مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے بہت ساروں کو انہوں نے قتل کیا۔ یہ وہی خوارج کی جو نفسیات ہے وہ پھر اوپر نیچے عالم اسلام میں مختلف اوقات میں رہی، لیکن کچھ عرصے سے پھر پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہے وہ سرگرم ہو گئے۔ افسوس یہ ہے کہ اس دور کے یہ بے رحم خوارج جو ہیں یہ استعمار کے ایجنٹوں کا کام کرتے ہیں، یہ صہیونزم کو سپورٹ کرتے ہیں، یعنی اس طرح کے انہوں نے دنیا میں ایسی وحشت اور دہشت کا بازار جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے گرم رکھا، اور پیدا بھی انہوں نے استعمار نے اس کو کیا، اور پھر یہ اسلام کو رسوا کرنے کا بھی ذریعہ بنے۔ اسلام و فوبیا کے لیے بھی لوگوں نے انہی کے چہرے کو دنیا کے سامنے جو ہے وہ متعارف کرایا۔ پاکستان میں بھی تکفیریت کی وجہ سے اور یہ جو تشدد ہے اس کی وجہ سے ہماری فوج کے بہت بہادر آفیسر اور ہمارے فوجی جوان اور ہمارے عوام، علماء اور دانشور، وکلاء، اساتذہ اور بہت سارے قیمتی لوگ جو ہیں ان کی جانیں جو ہیں وہ جا چکی ہیں۔ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جناب انجینئر محمد علی مرزا پر یہ تیسرا قاتلانہ حملہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ پہلے بھی ان کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کے حملے کیے گئے ہیں۔ وہ اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ قرآن و حدیث کے دلیل کے ساتھ پیش کرتے ہیں، ان سے اختلاف لوگ کرتے بھی ہیں اور کیا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ اسلام میں یہ شروع سے ہے کہ انڈرسٹینڈنگ مختلف لوگوں کی رہی ہے، مختلف مسالک کا وجود جو ہے اس پہ دلالت کرتا ہے۔ باقی چیزوں کو سمجھنے میں اور مسائل میں مختلف رائے ہونے میں صحابہ کرام سے لے کے آج تک لوگوں کے درمیان مختلف چیزوں کے حوالے سے اختلاف چلا آ رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اختلاف کو اگرچہ یہ مختلف چیزوں پہ اختلاف ہے لیکن ایسا اختلاف نہیں ہے جو بنیادی چیزوں پہ اختلاف ہو، یعنی قرآن پر، سنت رسول پر، اسی طرح ختم نبوت پر، خانہ کعبہ کے جو ہے نا ان کے اس کے قبلہ ہونے پر، نمازوں پہ، روزے پہ، زکوٰۃ پہ، حج پہ، اسی طرح سے آخرت پہ، یہ ساری چیزوں پہ اتفاق ہے، بعض چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ میں اختلاف ہے۔ آپ کی رائے مختلف ہے تو دوسرا گروہ اس کا احترام کرے، اور ان کی دوسرے گروہ کی مختلف ہے تو آپ بھی اس سلسلے میں ایک دوسرے کا جو ہے وہ احترام کریں۔ اور یہ جو طریقہ کار ہے ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرنے کا اور عدم برداشت کا، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ پاکستان کے دشمن اس سے خوش ہوتے ہیں، اسلام کے دشمن اس سے خوش ہوتے ہیں، اور دشمنوں کو خوش نہیں کرنا بلکہ آپس میں ایک دوسرے کی رائے، اگر کوئی دلیل پیش کرتا ہے تو اس کے جواب میں دلیل پیش کریں۔ بلکہ ہم نے کئی دفعہ سنا ہے انجینئر محمد علی مرزا اتحاد امت کی دعوت دیتے ہیں، مسلمانوں کے مختلف مسالک کے علماء اور شخصیات سے ملاقات کرتے ہیں، لوگ بھی ان سے جا کے ملتے ہیں، تو جو مثبت چیزیں ہیں ان کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی
اختلاف رائے تو مختلف لوگوں کا چلتا رہتا ہے، لیکن اس کو ہم اس چیز پہ زور دیتے ہیں کہ اخلاق کو ملحوظ نظر رکھ کے اور دوسروں کا احترام جو ہے وہ ملحوظ نظر رکھ کر اپنے اچھے سلیقے اور طریقے سے اختلاف جو ہے اس کو مختلف انداز سے پیش کریں۔ تاریخ پر بھی اور تاریخ کی بعض شخصیت پر بھی انٹرپریٹیشنز میں اور ان کے بارے میں نقطہ نظر میں جو ہے وہ کمی بیشی پائی جاتی ہے، لیکن اس میں بھی میرا خیال یہ ہے کہ باہمی احترام اور شخصیات کا احترام جو ہے وہ ملحوظ خاطر رہے۔ ہم نے عام طور پہ دیکھا ہے کہ اس طرح کی یعنی شخصیات کا نام جو ہے وہ بزرگوں کا، خاص طور پہ اہل بیت اور صحابہ کا نام جو ہے وہ ہمارے محترم انجینئر محمد علی مرزا جو ہے وہ احترام سے لیتے ہیں، اور مزید بھی میں سمجھتا ہوں باقی سب لوگوں کو بھی اس جو طرز عمل ہے اتحاد امت کا اور باہمی احترام کا جو اس کو ملحوظ نظر رکھنا چاہیے۔ حکومت سے ہم اپیل کرتے ہیں اور متعلقہ اداروں سے کہ انجینئر محمد علی مرزا کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ ادا کریں، اور ہمیں افسوس ہے کہ کیسے ایک آدمی قتل کا ارادہ لے کے اور آلۂ قتل لے کر جو ہے وہ ان کے پاس پہنچ گیا، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ ان کے علاقے کی جو ذمہ دار جو فورسز ہیں امن و امان کو اور لوگوں کی حفاظت کو جو ہے یقینی بنانے کے لیے انہیں چاہیے کہ جناب انجینئر محمد علی مرزا کی زندگی اور ان کی حفاظت کو جو ہے نا وہ یقینی بنائے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو آپس میں پیار، محبت اور اخلاق کے ساتھ اور اچھے ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، عالم اسلام میں مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرے، پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔